الله الرحمن الرحيم ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون صدق اللہ العظیم۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 68 تک 18 آیات کریمہ کی تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ سے پہلے گزشتہ درس کی آخری آیات میں اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کی طرف سے قیامت کے وقوع کا انکار اور قیامت پر ہونے والا اعتراض بیان کیا۔ اسی کے تناظر میں قیامت کے کچھ احوال بیان کیے جا رہے ہیں، بالکل قیامت کے ابتدائی مراحل یا قیامت واقع ہونے کے بعد کے احوال۔ یاد رکھیے، یہ جو قیامت کے قریب کے حالات ہیں اور قیامت کے بعد کے حالات، یہ جس عنوان کے تحت ہم سورہ مبارکہ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ہے دفاع رسالت۔ تو دفاع رسالت کا یہ بھی ایک حصہ ہے کہ نطق نبوت سے قیامت کے احوال بیان کیے جا رہے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کا انکار حقیقت میں رسول پر بے اعتمادی کا نتیجہ ہے۔ جسے رسول پر اعتماد ہے وہ قیامت کا انکار کبھی نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیے وہ منظر کیا ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ۔ فرمایا جس وقت سور پھونکا جائے گا یہ قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ۔ زمین اور آسمان میں ہر چیز، زمین اور آسمان میں ہر چیز ختم ہو جائے گی، الا من شاء اللہ، سوائے ان کے جنہیں اللہ نہ موت کے گھاٹ اتارنا چاہیں۔ سور فرشتے کے منہ میں ایک سینگ نما بگل ہے جسے بجانے کا اس کو حکم ہے، اسے پھونکنے کا اس کا حکم ہے، اور یہ 2 دفعہ پھونکا جائے گا۔
پہلی دفعہ پھونکا جائے گا تو ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے ان کے جنہیں اللہ باقی رکھنا چاہیں۔ نمبر 2، دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو پہلی اور دوسری دفعہ کے درمیان 40 سال کا فرق ہوگا کہ دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے مرے ہوئے سارے کے سارے وہ اٹھ کھڑے ہوں گے اور رب ذوالجلال کی طرف دوڑتے ہوئے جائیں گے، جس کا ذکر یہاں پر موجود ہے۔ یہ دوسرا سور ہے، پہلی دفعہ نہیں۔ پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا سبھی فنا ہو جائیں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے گا۔ وہ کون ہیں؟ مفسرین نے 4 طرح کے اقوال ذکر کیے ہیں۔ نمبر 1، چاروں مقرب فرشتے۔ نمبر 2، دوسرا قول اس سلسلے میں یہ ہے شہداء۔ تیسرا قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ چوتھا قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ جہنم پر مامور فرشتے اور جہنم کے اندر موجود سانپ اور بچھو۔ یہ 4 طرح کے اقوال ہیں کہ ان پر موت نہیں آئے گی۔ پھر اس 40 سال کا جو دورانیہ ہے، نفخ سورہ اولیٰ کے بعد سورہ ثانیہ تک 40 سال کا جو دورانیہ ہے، اس 40 سال کے دورانیے میں اللہ پھر ان پر موت طاری کریں گے۔ نفخ سورہ اولیٰ سے نہیں، اس کے بعد موت طاری ہوگی، اور پھر جب سورہ ثانی پھونکا جائے گا تو سبھی دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، سبھی دوبارہ۔ دیکھیے جی، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ۔ اور جس وقت سور پھونکا جائے گا اور یہ قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ دوڑنے کی کیفیت یہ ہوگی کہ حدیث میں آتا ہے کہ میدان محشر سے ایک آواز گونجے گی، میدان محشر سے ایک آواز گونجے گی، اور یہ سارے کے سارے انسان قبروں سے نکل کر عریانہ بے لباس اس آواز کے پیچھے دوڑ پڑیں گے۔ وہ آواز رحمان کی طرف بلا رہی ہوگی، وہ آواز عدالت کی طرف بلا رہی ہوگی، وہ آواز ایک میدان کی طرف بلا رہی ہوگی۔ یہ اجتماع عظیم سورج کی تپش اور حرارت انتہا کو ہوگی، بہت بڑا اجتماع۔ ہر انسان اپنے اپنے غم سے دوچار، نفسا نفسی کا عالم، کوئی کسی کو دیکھ نہ سکے گا، کسی کی کسی پر توجہ ہی نہ ہوگی، حالانکہ سب بے لباس ہوں گے، کیا مرد اور کیا عورتیں، لیکن کوئی کسی کا خیال ہی نہیں کر سکتا، کسی کی کسی کی طرف توجہ ہی نہ ہوگی۔ خوف کا یہ عالم ہوگا کہ بڑے بڑے اللہ کے مقرب لوگ بھی تھر تھرا رہے ہیں۔ خوف کی یہ کیفیت ہوگی کہ مقرب انبیاء بھی نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ سب سے پہلے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے لباس پہنایا جائے گا، پھر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے، اور پھر ایسے ہی درجہ بدرجہ لوگوں کو لباس دیا جائے گا اور پہنایا جائے گا۔ لیکن جب تک کوئی بے لباس ہوگا اس وقت تک اس پر کسی کی نگاہ پڑے گی نہیں۔ اب قبروں سے اٹھیں گے، دوڑتے ہوئے جائیں گے آواز کے پیچھے پیچھے، اور جملہ کیا کہیں گے؟ یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ کہیں گے ہائے ہائے، ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھایا؟ یہ وہی تو ہے جس کا خدا نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا۔ یہ جملہ فرشتے کہیں گے۔ پہلا جملہ قبروں سے اٹھنے والے کہیں گے، جواباً فرشتے کہیں گے یہ وہی تو وعدہ ہے جس کے لیے پیغمبر تمہارے پاس آئے تھے، اللہ نے وعدہ کیا تھا، پیغمبروں نے وعدہ کیا تھا، اللہ نے وہ سچ کر دکھا دیا۔ اب ایک سوال ہے، سمجھیے، سوال کو سمجھنے سے پہلے ذرا مسئلہ سمجھیے۔ جو آدمی قبر میں چلا جاتا ہے، اللہ رب العزت کے ہاں اس کی 2 حیثیت ہیں، یا تو وہ نیک ہے یا وہ بد ہے۔ اگر وہ نیک ہے اسے اس کی جزا کی ابتدا کروا دی جاتی ہے، یعنی اس کے اعمال کی جزا اس کو دینا شروع کر دی جاتی ہے، جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں،
ٹھنڈک، راحت، سکون اس کے ملنا شروع ہو جاتا ہے. نماز کا وقت آتا ہے، وہ نماز کے لیے بیتاب ہوتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے. اس کے لیے اس کے پیچھے رہنے والے کوئی اپنا ایصال ثواب کرتے ہیں، اسے پہنچتا ہے تحفتاً ہدیتاً، فرشتے اس کے سامنے پہنچاتے ہیں. پوچھتا ہے کس نے بھیجا، بتایا جاتا ہے فلاں نے، اور یہ وہاں ان کے لیے خوش ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں نیک روح اور اچھی روح کے لیے ہوتی ہے. گویا جزا کا ایک عمل شروع ہو جاتا ہے. ایسے ہی اگر روح بد ہو، برا آدمی ہو، تو وہاں پر قبر پسید دی جاتی ہے، سانپ بچھو چھوڑ دیے جاتے ہیں. گویا سزا کا ایک تصور شروع ہو جاتا ہے. اب اتنی بات سمجھیں. اب سوال سمجھیں. سوال یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں جب قبروں سے یہ اٹھیں گے، دوڑیں گے، تو کہیں گے من بعثنا من مرقدنا، ہمیں ہماری خوابگاہ سے، آرام کی جگہ سے کس نے اٹھایا؟ جس کو سانپ کاٹ رہے ہوں، جس کو بچھو کاٹ رہے ہوں، جس کے سر پر فرشتے لوہے کے کوڑے مار رہے ہوں، کیا وہ آرام کر رہا ہے؟ کیا اس کی خوابگاہ ہے وہ؟ تو پھر اللہ نے یہ بات کیوں کہی کہ وہ یہ کہیں گے کہ ہماری خوابگاہ سے ہمیں کیوں اٹھایا گیا، یا کس نے اٹھایا؟ حالانکہ وہ تو تکلیف میں تھے. سوال سمجھ آیا کہ قبر کے اندر جزا اور سزا دونوں کا تصور ہے. جب تصور دونوں کا موجود ہے، جو تو ہیں خیر عافیت کے ساتھ رہنے والے، ان کا تو کہنا بنتا ہے کہ ہمیں ہماری قبروں سے کس نے اٹھایا، آرام گاہوں سے کس نے اٹھایا، ہم تو آرام کر رہے تھے. اگر وہ کہیں تو سمجھ میں آتی ہے بات. لیکن اگر یہ جملہ کفار کا ہو، قبر میں جو اترنے والی بدروحوں کا ہو، ہاں جی، کہ وہ جب اٹھائے جائیں گے تو یوں جملے کہیں گے، ان کے حوالے سے یہ جملہ کچھ سمجھ میں آتا نہیں. تو جواب اس کا یہ ہے کہ نہیں جناب، یہاں دو طرح کی تعبیرات ہیں. نمبر ایک، ان کا یہ کہنا کہ ہمیں ہماری خوابگاہ سے کس نے اٹھایا. علماء نے لکھا ہے کہ پہلے سور پھونکنے کے بعد اللہ رب العزت قبر کے اندر جزا اور سزا دونوں کو موقوف کر دیں گے. جزا اور سزا دونوں کو کیا کر دیں گے؟ موقوف کر دیں گے. اب جب موقوف ہو جائے گا تو دونوں آرام کر رہے ہیں نا. تو دونوں کا یہ کہنا درست ہے کہ ہمیں ہماری خوابگاہ سے کس نے اٹھایا، ہم تو آرام کر رہے تھے. ایک تعبیر یہ ہے. دوسری تعبیر یہ ہے کہ یہ جو تکلیف میں مبتلا ہیں قبر کے اندر، یہ جب محشر کے میدان کی سختی اور تنگی کو، جلال الہی کو، رعب اور دبدبے کو دیکھیں گے، اور ہر فرد کو نفسا نفسی کے عالم میں دیکھیں گے، تو وہ جو تلخی ہے محشر کے میدان کی، وہ جو تنگی ہے محشر کے میدان کی، اس تنگی کو قبر کی تنگی سے زیادہ سخت پائیں گے. وہ ادنا عذاب یہ اعلیٰ عذاب سمجھیں گے، اور اس اعلیٰ عذاب کو دیکھنے کے بعد ان کی زبانوں سے بے ساختہ یہ جملہ نکلے گا، ہمیں ہماری آرام گاہوں سے، خوابگاہوں سے کس نے اٹھایا. گویا وہ اس ہلکے عذاب کو خوابگاہ سمجھ رہے تھے. جواب دینے والے فرشتے پکار کر کے جواب دیں گے، ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. یہ ایک قول ہے کہ فرشتے جواب دیں گے. دوسرا قول یہ ہے کہ یہ جو جملہ ہے پہلے والا، یہ کہنے والے منکر ہوں گے قیامت کے، یہ کہنے والے مشرک ہوں گے، کافر ہوں گے، اور ان کو جو جواب دینے والے ہیں وہ مومن ہوں گے. مومنین جواب دیں گے کہ دیکھو یہ وہی بات تو ہے، ما وعد الرحمن، جس کا رب نے وعدہ کیا تھا، وصدق المرسلون، اور جو پیغمبر تھے وہ سچے تھے، ان کو اللہ نے سچا کر دکھایا، یا ان کی بات سچی ہو گئی، انہوں نے سچ کہا تھا. ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم جميع لدینا محضرون. صرف ایک روز کی آواز کا ہونا ہوگا کہ سب کے سب ہمارے روبرو حاضر ہوں گے. یہ پہلی بات کی تشریح اور تفسیر ہے کہ ایک دن کی آواز ہوگی، اور اس آواز کے نتیجے میں سبھی ہمارے سامنے آ جائیں گے، آدم سے لے کر کے آخری انسان تک، سارے کے سارے انسان، کیا نیک کیا بد. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اس روز کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے. سارا سی بات، کوئی تفصیل کی بات نہیں. اس کے بعد والی آیات میں اللہ تعالیٰ دو گروہوں کا ذکر کرتے ہیں قیامت کے اعتبار سے، یعنی نتائج کے اعتبار سے. دو طرح کے اقوال، ایک جنتی اور دوسرے جہنمی. ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون. فرمایا اہل جنت اس روز عیش و نشاط کے مشغلے میں ہوں گے.
ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی سایوں میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ عیش و عشرت کا مطلب کیا ہے؟ پابندی کوئی نہیں۔ اس دنیا کے اندر بھی جو عیش میں ہوتا ہے تو وہ گویا خود کو پابند نہیں سمجھتا۔ اسی عیش میں آنے والے آدمی کو رب ذوالجلال کی طرف سے مبتلا مصیبت کیا جاتا ہے، دنیا میں یا آخرت میں، کہ تم نے ہمارے احکامات کی پابندی کیوں نہیں کی؟ تم نے خود کو آزاد کیوں سمجھا؟ تم آزاد تو نہ تھے، ہمارے احکامات کے پابند تھے، تم کہاں عیاشی میں چلے گئے؟ لیکن قیامت کے دن اللہ کے احکامات ہوں گے ہی نہیں۔ احکامات کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، قیامت کے دن تو اس کی جزا ہے، اور جزا ساری کی ساری کیا ہے؟ آزادانہ جزا ہے۔ جو تم چاہو گے وہ تمہیں ملے گا۔ تو کسی صاحب نے سوال کیا، مولوی صاحب جنت میں حقہ بھی ملے گا؟ کہا تم طلب کرو گے تو اللہ دے دیں گے، طلب کر لینا نا۔ اللہ وہاں پر انسان کے ذہن میں گندگی لائیں گے ہی نہیں، ذہن میں گندگی آئے گی نہیں۔ جب گندگی نہیں آئے گی تو حقہ، سگریٹ، پان، نشہ، یہ وہ چیزیں، ساری چیزیں نہیں آئیں گی۔ ہاں وہاں کی شراب گندی نہیں ہوگی، اس لیے اللہ شراب کی نہریں جاری کریں گے۔ اچھا جی، ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، وہاں ان کے لیے میوے اور جو چاہیں گے موجود ہوگا۔ سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے انہیں کہا جائے گا سلام۔ حدیث مبارکہ ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی جنت میں ہوں گے اور عیش و عشرت کے اندر شاداں و فرحاں ہوں گے۔ ایسے میں ایک نور چمکے گا ان کے سروں کے اوپر، سارے جنتی اس نور کو یوں کر کے دیکھیں گے اور لذت محسوس کریں گے، خوشی محسوس کریں گے۔ پھر اس نور میں سے آواز آئے گی، السلام علیکم یا اہل الجنہ، اے جنتیو تم پر سلامتی ہو۔ یہ کہنے والے رب رحمان ہوں گے، اور پھر اللہ ذوالجلال ارشاد فرمائیں گے، الیوم احل علیکم رضوانی، آج میری رضا کا سرٹیفکیٹ لے لو۔ اور جنتی اتنے خوش ہوں گے، اتنے خوش ہوں گے جس کی کوئی امتحان نہیں ہوگی۔ اس سے بڑی خوشی جنتیوں کو نہیں ملے گی۔ اور یہاں میں اپنے ذوق کے مطابق ایک بات کرنے لگا ہوں، دل تھام کے سنیے گا۔ جنتی جنت میں اللہ کی رضا کا اعلان سنیں گے تو خوش ہوں گے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ نے دنیا میں ہی کہہ دیا رضی اللہ عنہ ورضوا۔ اللہ اکبر، ہیں جی، کتنے خوش نصیب۔ اللہ کی قسم، اس دھرتی پر انبیاء کے بعد جتنی پاکیزہ جماعت ان لوگوں کی ہے نا، اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا اعلان ہوگا؟ الیوم احل علیکم رضوانی، آج تم پر میری رضا کے اسناد جاری ہو گئی، آج میری رضا تم پر چھا گئی، آج تمہارے لیے میری رضا کا اعلان ہے۔ اور اگلا جملہ کیا ہے؟ فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، اب کبھی بھی ناراض نہیں ہوگا، کبھی بھی ناراض اللہ کی طرف۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے بندے اس نور کی تجلی کو مسلسل دیکھے جا رہے ہوں گے، دیکھے جا رہے ہوں گے۔ اچانک اللہ رب العزت کی جو نور والی چمک ہے وہ پردے میں چلی جائے گی، لیکن اس نور کی برکات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اہل جنت رہیں گے۔ اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے۔ تو یہ جو سلامتی کی بات ہے نا جنت میں، یہ سلامتی کی بات قرآن پاک نے کئی مقام پر کہی ہے۔ فرشتے بوقت قبض روح، نیک لوگوں کی روح قبض کرتے وقت فرشتے کیا کہتے ہیں؟ سلام علیکم ادخلوا الجنہ، تم پر سلامتی ہو، جنت میں داخل ہو جاؤ، تم نے اچھے کام کیے، بما کنتم تعملون۔ اور اہل جنت ایک دوسرے کو سلام کریں گے جنت کے اندر، یہ سلامتی ان کا تکیہ کلام ہوگا۔ فرشتے استقبال کرتے ہوئے انہیں سلام کریں گے، حوریں اور غلمان ان کے استقبال میں کھڑے ہوں گے اور کھڑے ہو کر انہیں سلام کریں گے۔
گویا یہ سلامتی کا جو لفظ ہے، یہ لفظ ابتدائے انسان سے لے کر کے جنت میں دخول تک اور جنت میں بھی یہ سلامتی ساتھ ساتھ چلے گی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افش السلام واطعموا الطعام، سلامتی کو پھیلاؤ، سلام کو پھیلاؤ۔ سلام کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بڑا ہی مبارک عمل ہے۔ اس کے ایک جملے میں 10 نیکیاں، دوسرے میں 20، اور تیسرا بھی کہا جائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 3 جملے کہے جائیں تو 30 نیکیاں ہیں، 2 جملے کہے جائیں تو 20، ایک جملہ کہا جائے السلام علیکم تو 10 نیکیاں۔ اور یہ اتنا مبارک عمل ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے السلام علیکم تو گویا وہ اپنے مخاطب کو اس بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ تو مجھ سے محفوظ ہے۔ جن الفاظ کے اندر مکمل طور پر امن، سلامتی اور خوشحالی ہو، وہ الفاظ صرف کیا ہیں؟ السلام علیکم، سلام قولا من رب الرحیم۔ یہاں تک بات ہو گئی اہل جنت کا تذکرہ، آگے اہل جہنم کا ذکر۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج جہنمیوں کو الگ کر دیا جائے گا کہ جہنمیوں آج تم الگ ہو جاؤ، اور ان مسلمانوں سے، مومنین سے، جنت والوں سے کیا ہو جاؤ؟ الگ ہو۔ گویا جنتیوں کی صفیں الگ ہوں گی، جہنمیوں کی صفیں۔ اگلی بات، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان۔ اللہ قیامت کے دن ان جہنمیوں کو فرشتوں کے ذریعے سے کہلوائیں گے کہ تم بتاؤ، الم اعہد الیکم، اے بنی آدم، کیا تم سے میں نے یہ کہنا دیا تھا کہ لا تعبدوا الشیطان، کہ شیطان کی پوجا مت کرنا، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ تو اتنا بڑا دشمن ہے کہ انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ تمہیں خود بھی اور اس کا جو جھنڈ ہے وہ تمہیں وہاں سے تاک جھانک کر رہے ہیں جہاں سے تمہیں پتہ نہیں چلتا، یعنی ہر وقت تمہاری گھات میں لگے ہوئے۔ اور اس نے اللہ سے وعدہ کیا تھا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اس نے کہا تھا اے میرے رب، جس کی وجہ سے تو مجھے راز درگاہ کر رہا ہے، اس کی اولاد کو میں گمراہ کروں گا، اس کے آگے، اس کے پیچھے، اس کے دائیں، اس کے بائیں، ہر طرف اس سے اس کو حملہ کروں گا، اور صرف ایسا نہیں بلکہ ان کو دنیاوی اعتبار سے بھی گمراہ کروں گا، دینی اعتبار سے بھی گمراہ کروں گا۔ انہو یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، آپ پچھلی سورت میں پڑھ چکے ہیں، سورہ فاطر میں، کہ شیطان اپنے گروہ کو، اپنے لشکر کو اکٹھا کر رہا ہے، یعنی اپنے ساتھ ایک جماعت بڑھاتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ تاکہ اس کے ساتھ جنت میں، جہنم میں جانے والے بہت زیادہ لوگ۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو، خود شیطان کی پیروی مت کرنا، شیطان کا نقش قدم پر مت گزارنا چلنا۔ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، یہ میرا تمہارا دشمن ہے، انہیں اپنا دشمن سمجھو، فاتخذوا عدوا، اسے اپنا دشمن سمجھو۔ انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی، فرمایا کہ شیطان کو مت پوجنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ ان اعبدونی، میری عبادت کرنا، میرے سوا کسی کی عبادت کرو گے تو گویا شیطان کی پیروی ہے۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ کون سا؟ کہ شیطان کی پیروی مت کرنا، میری عبادت کرنا، میری پوجا کرنا، بس یہی سیدھا راستہ ہے۔ لیکن قرآن پاک نے سورہ بقرہ میں پہلے مومنین کا ذکر فرمایا، پھر کفار کا ذکر فرمایا، پھر منافقین کا ذکر فرمایا، تینوں کا ذکر کرنے کے بعد 20 آیتوں میں پھر اگلی 21ویں آیت میں کیا کہا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، رب کی پوجا کرو۔ اللہ رب العزت نے یہ جملہ کہہ دیا نا، یہ ایک جملہ بھی پورے قرآن کو نازل نہ بھی کیا جاتا تب بھی کافی تھا۔ بات کو سمجھے گا ذرا، اس سے یہ مطلب نہ سمجھے گا کہ میں قرآن کا انکار کر رہا ہوں، بلکہ میں سمجھانا چاہتا ہوں پورا قرآن پاک جو اللہ نے اتارا، یہ نہ بھی اتارا جاتا، صرف ایک جملہ بھی کافی تھا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا اس کی پوجا کرو، اس کی عبادت کرو۔ لیکن اللہ نے فطرتی طور پر جو ایک فطرتی تقاضا ہے اس کے مطابق اللہ نے پورے قرآن میں جا بجا، اچھے برے نیک بد، ہاں جی،
بچ جانے والے، ہلاک ہو جانے والے، جنتی، جہنمی، ہاں جی، ترشرو، نرم خو، یہ سب کا ذکر کیا. کیوں کیا؟ تاکہ ہر مزاج کا آدمی قرآن پڑھتا جائے، ہدایت کا ذریعہ اس کا بنتا جائے. ورنہ ایک جملہ کافی تھا. یہ اللہ کی کریمی ہے، اس کی رحیمی ہے، اس کا فضل اور اس کی عطا ہے. اس نے اتنا طویل کلام ہماری ہدایت کے لیے بھیجا. فرمایا وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور اس نے تم میں بہت سی خلقت کو گمراہ کر دیا تھا. أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے؟ یعنی یہ جو شیطان ہے اس نے بہت ساری مخلوق کو، مانے بہت سارے انسانوں کو گمراہ کر دیا. کیا تم اب بھی عقل نہیں رکھتے؟ تم سے پہلے لوگوں کو دیکھیں کتنے لوگوں کو گمراہ کیا، تباہ کیا. ان کے حالات اور واقعات اسی لیے تو بیان کیے کہ ان سے کچھ سبق سیکھو. هذه جہنم التي كنتم توعدون، یہی وہ جہنم ہے جس کی تمہیں خبر دی جاتی ہے. اصلوها اليوم بما كنتم تکفرون، جو تم کفر کرتے رہے ہو اس کے بدلے آج اس میں داخل ہو جاؤ. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور جو کچھ یہ کرتے رہتے تھے ان کے ہاتھ ہم سے بیان کر دیں گے، ان کے ہاتھ ہم سے بیان کر دیں گے اور ان کے پاؤں اس کی گواہی دیں گے. دیکھیے جی، توجہ کریں، انسان دنیا میں جو جرائم کرتا ہے، جو گناہ کرتا ہے، اللہ رب العزت کا نظام ایسا ہے، اتنا زبردست قسم کا نظام ہے کہ اس نے ہر عمل پر گواہ مقرر کیے ہوئے ہیں. ہر عمل پر گواہ مقرر کیے ہوئے. اور گواہ کتنے ہیں؟ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 8 طرح کے گواہ ہیں. سب سے پہلے زمین، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. نمبر 2 انسان کے اعضاء، یہ ابھی بتایا گیا، ان کے ہاتھ گواہی دیں گے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے. ہاتھ بولیں گے، پاؤں گواہی دیں گے. نمبر 3 ان کی اپنی زبان اقرار کرے گی، پروردگار ہمیں اعتراف ہے، فاعترفنا بذنوبنا، پروردگار ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، زبان اعتراف کرے گی. نمبر 4 کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. نمبر 5 اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. نامہ اعمال، کیسا نامہ اعمال؟ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. کیسی کتاب ہے، کیسا نامہ اعمال ہے. قیامت کے دن انسان اس کو جب پڑھے گا تو کہے گا او ہو، یہ کیسی کتاب ہے، اس نے کوئی بات چھوڑی نہیں، نہ چھوٹی نہ بڑی. اور یہ کیسی کتاب ہے؟ وہ کتاب کے جسے جب بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا برے لوگوں کے، دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا اچھے لوگوں کے، تو اچھے لوگ کہیں گے ہاں اقرؤ کتابیہ، آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو. اور برے لوگ کہیں گے یا لیتنی لم اوت کتابیہ. اور نمبر 6 زمانہ گواہی دے گا، وقت گواہی دے گا. کون سا وقت؟ جس وقت میں، جس زمانے میں، دن کے جس لمحے میں انسان نے جرم کیا ہوگا وہ لمحہ گواہی دے گا. اس کے بعد نمبر 7 رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ کے ساتھ کہا گیا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول تم پر گواہ ہوگا. 7 گواہ. اور 8ویں گواہ اللہ خود فرماتے ہیں میں خود گواہی دوں. اللہ کی قسم انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب سورۃ النحل میں یہ جملہ اللہ پاک بتاتے ہیں کہ قیامت کے دن برے لوگ اپنے نفس کی طرف سے خود ہی دفاع کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے. یعنی کوئی ان کی طرف سے سفارشی گواہ بننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا، یا ان کے حق میں سفارش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، ان کے حق میں کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. وہ خود ہی مدعا علیہ ہوں گے، خود ہی مجرم ہوں گے اور خود ہی اپنی گواہی دینے کی کوشش کریں گے. اور جس بارگاہ سے 8 گواہ اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں، وکیل استغاثہ مضبوط ہو تو وکیل صفائی کچھ نہیں کر سکتا. وہ بندہ خود اپنی طرف سے وکیل صفائی بننے کی کوشش کرے گا. اللہ فرماتے ہیں اس دن پھر وہ یہ ایک تمنا کرے گا، یومئذ یود المجرم، کاش کہ میرے بدلے میں میری بیوی کو جہنم میں ڈال دیا جائے، میری ماں کو جہنم میں ڈال دیا جائے، میرے باپ کو جہنم میں ڈال دیا جائے، میرے بیٹے کو، میرے رشتہ داروں کو، کل کائنات کو جہنم میں ڈال دیا، مجھے جہنم سے بچا لیا جائے. یہ
بندہ کہے گا، لیکن تب اس کی کسی بات کو مانا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں آج ہم ان کے منہ پر مور لگا دیں گے، ان کے ہاتھ بولیں گے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ۔ اچھا یہ ایک اگلا جملہ ہے، فرمایا قیامت تو قیامت ہے، اگر ہم چاہیں نا اس دنیا میں بھی ان کے آنکھوں پر پردے ڈال دیں۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا دیں، یعنی ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیں، ان کی آنکھوں سے بینائی ختم کر دیں۔ روایات سے ثابت ہوتا ہے قوم لوط پر جب اللہ نے پتھراؤ کرنا چاہا اس سے چند لمحے پہلے آنکھوں سے بینائی ختم کر دی تھی، پھر آسمان سے پتھر برسا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یہ دیکھیے نا، رسول اللہ کا گھر ہے، آپ کے گھر کے ارد گرد 80 سے زیادہ لوگ کھڑے ہیں، کس لیے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے بھی تدبیر کی، اللہ کی بھی تدبیر تھی۔ اللہ کی تدبیر کیا تھی؟ اے میرے رسول آپ زمین سے مٹی اٹھائیے اور اٹھا کر کے پھینک دیجیے۔ رسول اللہ نے پھینکی، وہ جتنے 80 یا اس سے زائد لوگ تھے سبھی کی آنکھوں تک اس مٹی کو اللہ نے پہنچا دیا اور سبھی اپنی آنکھوں کو ملتے رہ گئے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، یہ مکی صورت ہے، مکی صورت ہے، اللہ نے مشرکین کے ساتھ کر کے دکھایا۔ اگر کل وقتی ان کی بینائی نہیں گئی تو جز وقتی ان کی بینائی چلی گئی۔ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، فرمایا پھر یہ راستے کو دوڑیں تو کہاں دیکھ سکیں گے، یعنی راستے کی طرف دوڑنا چاہیں تو کہاں دیکھ سکیں گے، نہیں دیکھ سکتے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، یہی نہیں کہ ہم صرف آنکھوں سے بینائی چھین سکتے ہیں بلکہ ہم شکلیں بھی بدل سکتے ہیں۔ فرمایا اور اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر ان کی صورتیں بدل دیں، جہاں ہیں وہیں پر اللہ کھڑے کھڑے ان کی صورتیں بدل دیں۔ کیا بنی اسرائیل کے ایک جماعت کی صورتیں اللہ نے بدلے نہیں؟ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، بندر اور خنزیر بنا دیا تھا اللہ نے، شکلیں مذہب کر دی۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، پھر وہاں سے نہ آگے جا سکیں اور نہ پیچھے لوٹ سکیں۔ معنی یہ کہ جہاں ان کی شکلیں بدلیں گی اب شرم اور ججب اور عار کی بنیاد پر نہ تو آگے جا سکتے ہیں نہ ہی واپس شکلوں کی تبدیلی کی طرف جا سکتے ہیں۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، فرمایا کہ ہم اور جس کو ہم بڑی عمر دیتے ہیں اسے خلقت میں اوندا کر دیتے ہیں، یعنی اسے جسمانی اعتبار سے کمزور کر دیتے ہیں۔ جسے عمر کے لحاظ سے بڑا کرتے ہیں اسے جسمانی اعتبار سے کمزور کر دیتے ہیں۔ فرمایا افلا یعقلون، کیا یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں؟ رخصت ہوئی شباب کے ہمراہ زندگی، رخصت ہوئی شباب جوانی، رخصت ہوئی شباب کے ہمراہ زندگی، کہنے کی بات ہے کہ جیے جا رہا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔